مسیح کے زندہ جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اور شکر کرتے ہیں اس بڑے کفارے کے لیے جو خداوند نے ہمیں دیا۔ جس طرح ہم نے زبور 91 میں دیکھا تھا کہ وہ ہمیں عمر کی درازی سے آسودہ کرتا ہے اور ہمیں کیا کرتا ہے، نجات دیتا ہے۔ چاہے دکھ ہوں، چاہے مصیبتیں ہوں، جو کچھ بھی ہو، ہمارا توکل ہمارے خداوند پر ہونا چاہیے۔ ہمیں اس سے فریاد کرنی ہے، ہمیں اس کے آگے رونا ہے، ہم نے اسی سے مانگنا ہے، کیونکہ ہمیں حق دیا گیا ہے، ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ اس سے مانگے۔ اور اس وعدوں کو، جو وعدوں کا سچا خداوند ہے، کلام ہے جو نازل کرتا ہے اور ہمیں شفا دیتا ہے، اس کلام کو ہم نے لینا ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ خدا کے جو کلام کے ہتھیار ہیں ہمیں پہن لینا ہے، اور جب ہم خدا کو پہن لیں گے، جب ہم خدا کو لے لیں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے آپ کے لیے کوئی ہاتھ اٹھا کے بد دعائیں کرے، لیکن وہ دعائیں، وہ زبان آپ کے خلاف کام نہیں کریں گی، کہ خدا نے کہا ہے۔ یہ خداوندوں کا خدا ہے جو ہم سے وعدہ کیا ہے، اور اس کے وعدے سچے ہیں۔ وہ انسان نہیں جو وعدہ کر کے بھول جائے۔ ہمیں خدا کی حضوری میں جانا ہے، ہمیں صرف خدا سے مانگنا ہے، اور جب ہم خدا سے مانگتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہ ہمیں آرام بخشے گا۔ وہ ہمیں کیا کرتا ہے، اپنی آنکھ کی پتلی کی طرح ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ ہالےلویا۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو افسیوں 6 باب اور اس کی 11 آیات ہے۔ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبے کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ پاک کلام پڑھ جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہمیں یہاں پہ کلام یہی سکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے جب مشکل وقت ہے، یا مشکل وقت آنے والے ہیں، یا ہم کہیں جنگ پہ جا رہے ہیں، یا کہیں ہم انٹرویو پہ جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، صرف خدا کے کلام کو لینا ہے، خدا کے وعدوں پر کھڑے رہنا ہے، اسے کہنا ہے کہ باپ جی آپ نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ میں ہی تیرے ساتھ چلوں گا، تو چلے میرے آگے چلے۔ آپ ہی نے کہا میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا، نہ تجھے کبھی چھوڑوں گا، نہ کبھی تجھ سے درس بردار ہوں گا۔ جب ہم خدا کے وعدوں پر کھڑے رہتے ہیں، یا جب ہم کہیں بھی جاتے ہیں، تو انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، تو کسی سورس کے تھرو جاتے ہیں، تو بس وہاں کیا کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں جب سورس آ جاتی ہے تو وہ ہمیں، چاہے اس کی لیاقت اس انٹرویو کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، پاکستان جیسے حکومتوں میں ایسی سورس کے ساتھ ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں، اور خدا کے سب ہتھیار جو خدا نے کہا ہے پہن لو تاکہ اس میں مضبوط ہو جائے۔ ہمیں جو دیا گیا ہے ہمیں صرف کیا کرنا ہے، پہننا ہے۔ جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے، اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو، اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر ہو۔ ہمیں صرف اپنی آنکھیں اس پر لگانی ہے، اور جب ہم اس پر آس امید رکھتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، ہمیں کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ ہالےلویا۔ ہم دیکھتے ہیں ابلیس کے منصوبے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ خدا کے لوگ کامیاب ہوں، وہ نہیں چاہتا کہ خدا کے لوگ خدا کے حضوری میں جائیں، کیونکہ وہ تو خدا کا بھی مخالف ہے، وہ میرا اور آپ کا بھی مخالف ہے۔ وہ ہمیشہ ایسی رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ خدا کی حضوری میں جانا ہے تو پہلے سے وہ ہمیں اتنا بزی کر دیتا کہ ہم اس تک نہ پہنچ سکیں، یا رات کے پہروں میں اٹھیں تو اٹھ نہ سکیں، بلکہ لیٹے رہیں، سو جائیں، نیند آ جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی حضوری کہیں بھی، ہم چاہے کتنے بھی بڑے چرچوں میں چلے جائیں، چاہے یسوع وہاں پہ موجود ہے، سب کچھ وہاں پہ، لیکن جو اس پر توکل نہیں کرتے یا اس حضوری کو محسوس نہیں کریں گے، تو خدا کا جلال یا خدا کا کام ہماری زندگی میں کام نہیں کرے گا جب تک ہم اسے ریسیو نہیں کریں گے۔ ہم دیکھا ہے بہت لوگ آتے ہیں چرچز میں، لیکن کچھ ہی لوگ ہیں جو اس میں ڈوب جاتے ہیں، وہ ان پرستش میں ڈوب جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خدا کی حضوری آ چکی ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ چاہے ہم کسی بھی چرچ چلے جائیں، کیونکہ وہ خدا کے گھر ہیں، کہیں بھی چلے جائیں وہ خدا کا گھر ہے، خدا نے اپنے لیے مقرر کیا ہے، اور جہاں بھی چلے جائیں ہم ایمان سے بیٹھ جائیں کہ یہاں خدا موجود ہے، تو واقعی آپ اس کی حضوری کو محسوس کر پائیں گے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ چکھ کے دیکھ لیں کہ خدا کے وعدے سچے ہیں۔ جہاں کہیں ہم ایمان سے کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے جگہ کیسی بھی ہو، اور خداوند اپنے وعدوں کے مطابق وہاں
पे मौजूद होते हैं। आजमाइश का वक्त या ज़माने के वो हालात जो होने वाले हैं, जो बुरे वक्त आने वाले हैं, हमें इन बुरे वक्तों के लिए खुदा बार बार आगाही देता है, हमें बताते हैं। जिस तरह खुदा ने नबियों को भेजा, बताया कि ये सब कुछ होने वाला है। नूह के ज़माने में लोगों ने नहीं अमल किया, लेकिन वही एक रासबाज था जो खुदा के कलाम पर चलता रहा और वो बचाया गया और उसका घराना भी बचाया गया। इसी तरह अगर हम देखें इफिसियों 5 बाब उसकी 16-20 में कि उस वक्त को गनीमत जानो क्योंकि बुरे दिन हैं। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी के को समझो कि खुदा क्या कहना चाहता है, हमें वो समझना है। और यहाँ लिखा है और शराब में मुतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मज़ामीन और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो। हालेलुया। खुदा बाप हमें कहते हैं कि जब तुम इकट्ठे हो तो ये किया करो क्योंकि ये करने का अब वक्त है, ये करने का वक्त है। ना कि और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करें। आज जो ज़िंदगी हमें दी जाती है, हमें उस ज़िंदगी के लिए शुक्र करना है, उस घड़ी के लिए, उन पलों के लिए शुक्र करना है कि खुदा ने हमें ये ज़िंदगी बख्शी है। आज हमें अपने आप को बचाने के लिए इन हथियारों को पहन लेना है। जब हम इन हथियारों को पहन लेंगे तो हम बचाए जाएंगे, तो हम छुड़ाए जाएंगे। मुश्किलें ज़रूर आएंगी, जिस तरह मकाशवा 2 बाब 10 में है कि जो दुख तुझे सहने होंगे, क्या कह रहे हैं, जो दुख सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देख इब्लीस तुम में से बास को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, सिर्फ 10 दिन तक। यहाँ 10 दिन खुदा की हजूरी में 10 दिन बोला गया कि अगर 10 दिन तक तुम जान देने तक वफादार रहोगे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। हमें सिर्फ जो मुश्किलें, तकलीफ़ें, आजमाइशें, परेशानियां आती हैं, हमें ज़रूर है कि उसमें कायम रहना है। ये जान कर के ये हमारी आजमाइश है। जब हम बड़ी मुश्किलों से निकलेंगे तो ही तो हमारे पास बड़ी टेस्ट मनी आएगी। जितना बड़ा एग्ज़ाम देंगे उतनी बड़ी टेस्ट मनी आएगी, उतना जलाल हमारे बदनों से खुदा को मिलेगा। हालेलुया। इसी तरह इफिसियों 6 बाब 13 में कि इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिनों में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। हालेलुया। हमने सुनने के कान रखने हैं, हमने आंखें रखनी हैं और इन हथियारों को, खुदा का जो 2 धारी तलवार कलाम है जो हमें दिया गया है, हमें सिर्फ इसे लेना है, हमें सिर्फ इसे अपने अंदर हिफ्स कर लेना। रोज़ हम एक बात सीखते हैं, इस कलाम को लेना, और जब ये कलाम मेरे और आपके अंदर होगा तभी हम मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम यूब को देखें तो उसने कितनी मुश्किलें सही, 29 बाब पढ़ें उसका 14 आयत में, कितनी मुश्किलें की, सब कुछ हुआ, लेकिन उसने क्या किया, खुदा की हकारत नहीं की, खुदा को पहन लिया और खुदा ने उसे डबल बरकत दी। हालेलुया। इसी तरह वक्त नज़दीक है, हमें उस वक्त के लिए, जिस तरह रोमियो 13:12 में के रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। रोशनी के हथियार क्या है? खुदा का कलाम, नूर, रोशनी। हमें इस रोशनी को अपने अंदर लेना है और हमें क्या करना है, इसी तरह रोमियो 13:14 में कि बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए जो हमारे अंदर हैं उसे क्या करना है, तर्क करना है। हमने उन सारी बातों को तर्क करना है, क्योंकि आज मैं और आप बच्चे नहीं हैं, हमें खुदा ने हथियार दिए, हमें खुदा ने हिकमत दी है, हमें खुदा ने कहा है, बार बार कह रहे हैं कि हमें खड़े होना है, हमें गुमराह नहीं होना, बल्कि हमें क्या करना है, इन हालातों से बाहर आना है। मुश्किलें हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, घर में जो भी हालात हैं, सिर्फ खुदा की हजूरी में आना है, सिर्फ खुदा पर तुक्कल करना। जब हम खुदा पर तुक्कल करते हैं तो खुदावंद हमें क्या करता है, हर मुश्किल से बचाता है, क्योंकि वो हमारी जंग खुद लड़ लेता है। जब हम उसमें चलेंगे तो वो हमारी जंग लड़ेगा, वो हमें संभालेंगे, वो हमें संभालेंगे, वो हमें इज़्ज़त बख्शेंगे, वो सब कुछ करने में कादिर है। हमारी नज़रें सिर्फ जिंदा खुदा कादिमुती
پر لگی رہنی چاہیے۔ اگر کوئی مشکل اور تکلیف آتی ہے اس میں بھی ہمیں شکر کرنا ہے، کیونکہ جس طرح متی 5:4 میں ہے، مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ ہاللیلویا، کیونکہ خداوند ہمارے اندر ہے جو تسلی کا سر چشمہ ہے، وہ ہمیں تسلی بخشتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے صرف ان راہوں کو پہچاننا ہے جو صرف خدا تک پہنچتی ہیں، جو خدا کے کلام کے مطابق ہیں۔ امثال 3:6 میں کہ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچانو اور وہ تیری رہنمائی کرے گا، وہ ہماری رہنمائی کرے گا، وہ ہمیں اپنا دائنا ہاتھ سے بچا لے گا۔ پریز دی لارڈ۔ آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو ہمیں دیا گیا ہے۔ ہم نے اپنی جنگیں خدا کو دینی ہے، خدا کے ہاتھوں میں دے دینی ہے۔ ہم نے کلام کو، اس کی تلوار جو روح کی تلوار ہے، ہم نے لینا ہے، اور اس تلوار کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ چلانے کے لیے صرف اس کلام کو، تلوار کو لینے کے لیے کلام پر کھڑے ہونا ہے اور خدا کے وعدوں پہ کھڑے ہونا ہے۔ ہمیں یقین کرنا ہے کہ جو میرے اور آپ کے خدا نے کہا ہے وہ سب کچھ ہوگا۔ شیطان کہیں نہ کہیں سے آ کر ہماری سوچوں کو خراب کر دیتا ہے، ہم جو سوچتے ہیں وہ اس کی وجہ سے ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی، ہماری ایک سسٹر کہہ رہی تھی کہ وہ جب کلام بھی پڑھ رہی ہیں سب کچھ، پر ایک سرجری جگہ گئی تھی، وہاں کو جو نظریں مجھے دیکھ رہی تھی، مجھے لگتا ہے کہ وہ گندگی جو میرے اندر آ گئی ہے۔ تو میں نے کہا جہاں خدا ہوتا ہے وہاں کوئی گندگی آ نہیں سکتی، کیونکہ آپ کلام پڑھتے ہیں اور کلام ہمیں کیا کرتا ہے؟ نکھارتا ہے۔ کلام ہمیں کیا کرتا ہے؟ سنوارتا ہے، نہ کہ گندی روحیں ہمارے سوچوں کو خراب کرے کہ وہ سوچوں میں ہی گمراہ ہو جائے کہ وہ اس لیے ہوا ہے کہ وہاں ایسا تھا۔ نہیں، جب ہم کلام پڑھتے ہیں، جب ہم خدا میں چلتے ہیں تو خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہر بدی سے بچاتا ہے، ہم بری نظروں سے بچاتا ہے، برے وقتوں سے بچاتا ہے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی جائیں، ہر وقت ہر گھڑی زبور 91 کی پروٹیکشن کو لیں، خدا کے لہو سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھرانوں کو کور کریں، اور جہاں یسوع لہو لگ جاتا ہے وہاں پہ کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں آتی۔ خدا باپ ہم سب کو برے وقتوں سے، برے لوگوں سے، بری صحبت سے، بری آب و ہواؤں سے، بری فضاؤں سے بچا کر رکھے، اور ہم ہمیشہ خدا کے پروں میں رہیں، ہمیشہ خدا کی پناہ میں رہیں، کیونکہ خداوندی میری اور آپ کی پناہ ہے۔ آئے ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے تمام لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں یا ICU میں ہیں، جہاں کہیں بھی خدا باپ پریئر ریکویسٹ کی گئی ہے، آپ کے مذبح پہ رکھی گئی ہیں باپ، ان سب کے لیے ہیکل کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہوں باپ جی۔ آپ نے کہا جو ہیکل کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے میں اس کی دعاؤں کو سنوں گا۔ آپ نے وعدہ کیا اور آپ کے وعدے سچے ہیں باپ جی۔ آج وہ کھڑے ہو جائیں اور ہر بیمار شفا پا جائے اور آپ کے نام کو جلال دے باپ۔ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی بھی ان کے گھروں میں کمی کمزوری نہ ہو، کیونکہ آپ نے کہا جس گھر میں دعا ہوتی ہے وہ گھر برکتوں سے مالا مال رہتا ہے باپ جی۔ ایسا ہی ہو، آپ کا کلام پورا ہو، جو سفر میں ہیں ان کے سفر مبارک ہوں، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا کہ میں اب سے لے کر ہمیشہ سفر میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ تو میرے خداوندوں کے خدا، لشکروں کے خدا، تمام وعدے سچے اور برحق ہیں، سب کو برکت دے۔ تمام لوگوں کے لیے خاص دعا کرتی ہوں باپ جی، ان سب کے ساتھ ہو، سب کی راہیں ہموار کریں، جو آپ نے کہا ہے کہ میں تمہاری راہوں کو ہموار کروں گا باپ جی۔ ہونے دے آپ کا کلام ہر زندگی میں پورا ہو۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے میرے زندہ خدا، ہم اسی نام سے آپ کی حضوری سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔